بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور مشرکین مکہ میدان بدر سے جب بھاگنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کافر بھائی کے قریب سے گزرے، جسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسیوں سے باندھ رہے تھے، تو آپ نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس واسطے کہ اس کی والدہ بہت امیر ہے اور اس کے بدلے میں اس کی آزادی کی صورت میں تمہیں اچھا خاصا مال مل جائے گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی جو کافر تھا وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اے مصعب، بھائی تمہارا میں ہوں، اس صورت میں تمہیں میری مدد کرنی چاہیے، اس صورت میں تمہیں اس مدنی شخص کو روک کر اس کے ہاتھ سے مجھے آزاد کروانا چاہیے، اور بجائے مجھے آزاد کروانے کے تم اسے تاکید کر رہے ہو کہ یہ مجھے مضبوطی کے ساتھ باندھے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں۔ تو تمہارا بھائی یہ ہے یا میں ہوں؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کون سے بھائی چارے کی بات کر رہے ہو؟ میرا حقیقی بھائی تو یہ ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہمیں نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی بنا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بھائی اگرچہ وہ بھی ہے کہ جس کو ہمارے والدین نے جنم دیا، بھائی اگرچہ وہ بھی ہے کہ جو ہمارے خاندان سے، ہمارے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، بھائی اگرچہ وہ بھی ہے کہ جس کا اور ہمارا کام ایک ہے، ہمارا مشغلہ ایک ہے، لیکن حقیقی بھائی وہ ہے کہ جس کا ہمارے ساتھ تعلق کلمہ ایمان کی وجہ سے ہے، جس کا ہمارے ساتھ رشتہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور سب سے مضبوط، سب سے مؤثر یہی رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو تو زمانے نے دیکھا ہے کہ سگے بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے ہیں، زمانے نے دیکھا ہے کہ ایک خاندان، ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے دوسروں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، زمانے نے یہ منظر بارہا دیکھا ہے کہ ایک کاروبار میں شریک بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دغا اور فراڈ کر کے ان کو لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اصل اخوت، اصل بھائی چارہ، اصل محبت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں تو حضرت صہیب روم سے آئے تھے، اہل مکہ کی زبان کو نہیں جانتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس سے آئے تھے، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن مکہ المکرمہ کے صحابہ ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے، مدینہ کے صحابہ ان کو اپنے سروں کا تاج کہتے تھے، جلیل القدر صحابہ کرام ان کے ہاتھ چومتے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے۔ نہ رنگ ایک ہے، نہ نسل ایک ہے، نہ زبان ایک ہے، نہ علاقہ ایک ہے، اس کے باوجود اتنا گہرا تعلق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس تمام محبتوں کی بنیاد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، نسبت ایمان ہے۔ یہی اخوت جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے قریب لانے والی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو رب ذوالجلال نے اس نعمت کی وجہ سے تمہارے دلوں میں الفت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا، اور تم ایک دوسرے کے حقیقی بھائی بن گئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ الفت، یہ محبت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ایمانی اخوت تمام بھائی چارے سے بڑھ کے ہے۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجر صحابہ کرام کو مدنی صحابہ کرام کے ساتھ بھائی چارے کے اندر ان کی
ان کو بھائی چارے کے رشتے کے اندر قائم کیا اور ان کے درمیان مواخات قائم کروائی۔ اور یہ انداز تھا کہ اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ 2 گھروں کا مالک تھا تو وہ اپنے مکی بھائی کو ایک گھر پیش کر رہا ہے، کسی کے اگر 2 باغ تھے تو ایک باغ اپنے اس بھائی کو پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ غالباً حضرت سعد بن ربیع تھے، رب ذوالجلال کے محبوب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنایا، تو انہوں نے کہا کہ اے عبد الرحمن، میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہو تو ایک کو میں طلاق دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ مضبوط محبت اخوت ایمان کے اوپر قائم تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اور یہ ایمان کی جو اخوت ہے، اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے فرامین کے اندر بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اس بات کو راسخ کر دیا، مضبوط کر دیا کہ اخوت ایمان تمام محبتوں سے بڑھ کے ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے مسکرانے کو بھی صدقہ شمار کرتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے سپرد کرتا ہے کہ چاہو تو اس پہ ظلم کر لو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ عرض کرتے محبوب، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی ہم مدد کیسے کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس ظالم کا ہاتھ روکو کہ کہیں وہ اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اسے ظلم سے روکو تاکہ وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار کے تمہارے ساتھ اللہ کی جنت کا مہمان بن سکے۔ دوستان مکرم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حقیقتاً اس مفہوم کو سمجھ چکے تھے، اور وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اخوت کے اوپر قائم تھے۔ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ رشتوں کو نبھانے میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور اس دور میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ اس دور میں ہر مسلمان اپنے دوسرے کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھتا، دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا۔ کوئی مسلمان اگر بیمار ہوتا تو دوسرے اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے، کوئی اگر کمزور ہوتا تو دوسرے مل کر اس کو مضبوط کرتے، اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کرتا تو وہ تمام مل کر ظالم کے ہاتھ توڑ دیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کے نگہبان بن گئے، کیونکہ انہوں نے اخوت کے معنی کو سمجھ لیا تھا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو تذلیل کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ اخوت اور بھائی چارہ جو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے قائم تھا، آج وہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج ہم لسانی اور علاقائی اور اس کے بعد مزید ہم اپنے قبائلی تعصبات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ اگر ان تعصبات کو ختم کیا جائے اور وہی وحدت امت کا انداز پیدا کیا جائے تو آج بھی زمانہ مسلم امہ سے ٹکر لینے سے قبل 100 مرتبہ سوچے گا کہ میں کن کے ساتھ ٹکرانے جا رہا ہوں کہ جن کی زمانے کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں۔ دوستان مکرم، آئیے، یہ تو انٹرنیشنل معاملات ہیں، ہم اپنے گھر، اپنے گلی اور محلے کی سطح پر جن انسٹیٹیوٹ کے اندر، جن اداروں کے اندر ہم کام کرتے ہیں، وہاں پر ہم اپنی اخوت کو، اپنے بھائی چارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ رب نے چاہا تو اس اخوت اور بھائی چارے کی فکر کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اسلامی اخوت کو اجاگر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔